اللہ پاک نے انسانوں کے لیے انواع و اقسام کی نعمتیں کھانے کی شکل میں عطا کی ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک خاص نعمت آم ہے۔ آم گرمی کے موسم کا پھل ہے کیونکہ اس کی پیداوار کے لیے گرم اور مرطوب آب و ہوا کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے عام طور پر یہ مئی کے مہینے سے شروع ہو کر اگست کے مہینے تک دستیاب ہوتا ہے۔ آم کی پیداوار کے سلسلے سے خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی کاشت کی شروعات آج سے تقریباً 6000 سال پہلے دکن پورب ایشیا سے ہوئی، مگر آج دنیا کے بیشتر ملکوں میں اس کی کاشت کی جاتی ہے۔ آم ہندوستان کا سب سے اہم معاشی پھل ہے۔ آم پیدا کرنے والے ممالک میں ہندوستان اول مقام رکھتا ہے، جو تنہا پوری دنیا کا 50% آم پیدا کرتا ہے۔ ہندوستان کے علاوہ چین، تھائی لینڈ، میکسیکو، پاکستان، فلپائن، انڈونیشیا، برازیل، نائجیریا اور مصر جیسے ملکوں میں بھی آم کی کاشت ہوتی ہے۔ ملک عزیز ہندوستان کے آندھرا پردیش، بہار، گجرات، کرناٹک، مہاراشٹر، اڑیسہ، تامل ناڈو، اتر پردیش اور مغربی بنگال جیسے صوبوں میں آم کی پیداوار بڑے پیمانے پر ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں عام طور پر 2 طرح کے آم پیدا ہوتے ہیں، نمبر 1 کلمی اور دوسرا نمبر تخمی۔ تخمی کو بیجو آم بھی کہتے ہیں۔ کلمی آم کو تراش کر کھایا جاتا ہے، جبکہ تخمی آم کو چوس کر کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، کیونکہ اس میں ریشے ہوتے ہیں۔ کلمی آم کو کلمی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی ڈنٹھل کو قلم کر کے یعنی کاٹ کر کسی دوسرے آم کے پیڑ کے ڈنٹھل میں جوڑ دیتے ہیں جو نرسری میں دستیاب ہے، جبکہ تخمی آم گٹھلی سے خود بخود اگ کر ہو جاتے ہیں۔ کلمی آم کے بے شمار اقسام ہیں۔ ایک جائزے کے مطابق صرف ہندوستان میں سینکڑوں سے زائد اقسام کے آم پائے جاتے ہیں، جن میں 30 اقسام کے آم اہم اور مشہور ہے۔ اپنے ملک میں دستیاب ہونے والے چند اہم آم کا ذکر ہم کر رہے ہیں، جو ہے الفانسو۔ یہ سب سے مہنگا قسم کا آم ہے جو سبھوں میں یکساں مقبول ہے۔ اس میں ریشے نہیں ہوتے، جو منہ میں ڈالتے ہی آسانی کے ساتھ گھل جاتے ہیں۔ مئی تا جون کے مہینے میں پیدا ہونے والا یہ آم خاص کر مہاراشٹر، گجرات، کرناٹک میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے چوسا۔ مسلم بادشاہ شیر شاہ سوری نے اسے چوسا آم کا نام دیا تھا۔ یہ میٹھا، رسیلا اور غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ اپنی مٹھاس کی بنا پر تمام لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ اس کی پیداوار ہندوستان کے اتری علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے دسہری۔ یہ ہندوستان کا سب سے پرانے قسم کا آم ہے۔ تصور کیا جاتا ہے جو تقریباً 200 سال پرانا ہے۔ جون اور جولائی کے مہینے میں پیدا ہونے والا اس آم کی پیداوار کا سب سے بڑا علاقہ اتر پردیش ہے۔ لنگڑا۔ سب سے پہلے اس آم کی پیداوار بنارس سے شروع ہوئی تھی، مگر آج ہریانہ، بہار، اتر پردیش اور بنگال اس کی پیداوار کے خاص علاقے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس آم کو سب سے پہلے اگانے والا شخص پاؤں سے معذور تھا، اسی لیے اس کا نام لنگڑا پڑا۔ سفیدہ۔ پیلے رنگ کا بہت خوبصورت، میٹھا اور بغیر ریشے والا آم سب سے مشہور قسم کا آم ہے، جو آندھرا پردیش میں سب سے زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی پیداوار کا سیزن اپریل تا جون ہے۔ کیسر۔ آم کے اس خاص قسم کا استعمال آم رس بنانے میں خاص طور سے کیا جاتا ہے، چونکہ احمد آباد کے گجرات علاقے میں اس کی خاص پیداوار ہوتی ہے، اس لیے اسے گجرات کیسر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی خوشبو اتنی تیز ہوتی ہے کہ ایک آم پورے گھر کو مہکانے کے لیے کافی ہے۔ نیلم۔ یہ عام قسم کا آم ہے جو ملک کے تقریباً ہر حصے میں پیدا ہوتا ہے، مگر حیدرآباد اس کی خاص جائے پیدائش ہے۔ مئی سے جون کے مہینے میں سب سے زیادہ پیدا ہونے والا آم ہے۔ سندوریا۔ اس آم کے اوپری حصے میں خوبصورت لال رنگ کی موجودگی کی بنا پر اسے سندوریا کہا جاتا ہے۔ بہت رسیلا اور گودے دار ہونے کے ساتھ یہ سب سے زیادہ مزیدار آم شمار کیا جاتا ہے۔ اپنی مٹھاس کی وجہ سے سبوں کو اپنے طرف متوجہ کرنے والا آم اپنے اندر بھرپور غذائیت اور وافر مقدار میں وٹامن سمیٹے رکھتا ہے۔ مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ آم میں وٹامن اے، B6، C اور E کے علاوہ پوٹاشیم، میگنیشیم اور کاپر جیسے نمکیات بھی پائے جاتے ہیں، جو ہمارے جسم کو بہت ساری بیماریوں سے بچاتا ہے۔ یوں تو آم ہر عمر کے لوگوں کے لیے مفید ہے، مگر لاغر اور کمزور لوگوں کے لیے یہ قدرتی غذائی ٹونک ہے۔ آم کھانے کا سب
सबसे अच्छा वक्त दोपहर खाने के बाद का है। इसे निहार मुँह नहीं खाना चाहिए। आम खाने से पहले इसे कुछ देर ठंडे पानी में डालकर ज़रूर रखना चाहिए। आम ना सिर्फ खुश जायका और लजीज फल है, बल्कि ग़िज़ाई कीमत के एतबार से भी बहुत मुफीद है। आम खाने से खून पैदा होता है। दुबले पतले लोगों का वज़न भी बढ़ता है, क्योंकि इसमें मौजूद स्टार्च शक्कर में तब्दील होकर वज़न बढ़ाने का सबब बनता है। आम के मुस्तकिल इस्तेमाल से जिल्द का रंग साफ़ होता है। रूप निखरने से चेहरे की चमक बढ़ती है। ये जिगर की कमज़ोरी और खून की कमी को दूर करता है, साथ ही साथ बेख्वाबी दूर करने में भी माविन है। रेशेदार आम तिब्बी नुक्ते निगाह से ज़्यादा मुफीद है। इसमें मौजूद खमीर खाना हज़म करने के अलावा कब्ज़ दूर करने में भी मदद करता है। अलावाज़ी एसिडिटी की परेशानी दूर करने में भी अहम किरदार अदा करता है। आम दिमागी कमज़ोरी दूर करने, फेफड़ों को ताकत पहुँचाने और दांतों को मजबूत करने में भी मदद देता है। आम कैंसर से बचाव का अच्छा ज़रिया है। इसमें मौजूद विटामिन ई जिनसी ताकत को बढ़ाता है। आम के इस्तेमाल से पेशाब खुलकर आता है और जिस्म चाको चौबंद और तवाना रहता है। पका हुआ आम का मिजाज गर्म, जबकि कच्चे आम का मिजाज ठंडा होता है। यही वजह है कि लव से बचने के लिए कच्चे आम का शरबत बकसरत इस्तेमाल होता है। आम के इस्तेमाल से जहाँ बेशुमार फ़ायदे हैं, वही नुकसानात भी हैं। कहा जाता है किसी भी चीज़ की ज़्यादती नुकसानदा होती है, इसलिए आम के ज़्यादा इस्तेमाल से भूख में कमी, खून की खराबी, कब्ज़ और पेट में गैस बनती है। नज़ला, ज़ुकाम, बलगम, दमा और खांसी के मरीज़ों के साथ शुगर के मरीज़ों के लिए भी आम मुज़िर सेहत है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आम के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसे खाइए और अपने रब का शुक्र अदा कीजिए।